بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بانوار الحسین وعظم مصیبتنا بعزائم مصیبات الحسین ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسين وفضل مجالسنا بذكر مصائب الحسين وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، اشکوں کی قبولیت کے لیے، جناب سیدہ کے رومال میں اشکوں کی جگہ پانے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، جس نے آتے ہوئے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کی پھوپھی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، مجلس کے اختتام سے پہلے ان کی شفا یابی اور عافیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے. علی حیدر صاحب کی جو مسئولین میں سے اور بانیان میں سے اس امام بارگاہ کے رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. دعا فرمائے پروردگار عالم ان کو جنت معلیٰ میں، کربلا معلیٰ میں، جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے. اور وہ پولیس حضرات جو ہمارے بھائی یہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں انتظامیہ جو محکمے لگے ہوئے ہیں اس وقت عزاداروں کے تحفظ کے لیے، دعا فرمائے پروردگار عالم ان کی جو پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو حفظ و امان میں رکھے. اور سب سے اہم دعا کہ جو ہمارے اسکاؤٹس جو ہیں یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، دعا فرمائے پروردگار عالم ان کو جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. ان سب کا اور ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرمائے. دعا فرمائے وہ مومنین جو بے جرم و خطا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بیمار کربلا کی قید کا واسطہ، اسیر بغداد کا واسطہ، پروردگار عالم ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرمائے. اور جو گناہوں کی قید میں گرفتار ہیں شیطان کے چنگل میں، دعا فرمائے خداوند زمین و آسمان ان کو گناہوں کی قید سے آزاد فرمائے. مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیں. عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس ہے اور وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. ہم عاشور کی طرف جا رہے ہیں. کربلا وہ بھی عاشور کی منتظر ہے. اللہ جانے ہم تو جائیں گے، عاشور کا دن آئے گا، اس کے بعد ہم رو کے چپ ہو جائیں گے. لیکن اب سیدہ نے کبھی رونا روکنا نہیں ہے. ہم
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ادھر عاشور کا دن گزرا اس کے بعد سب اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے گریے کا آغاز عاشور کا دن ہے. ہم عاشور کے دن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مصائب کی انتہا ہو گئی. یقین جانے عزیزان محترم لا شک ولا ریب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں عاشور کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی جس دن زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. اس دن سے عاشور کی ابتدا ہو گئی تھی. یہ تو چلتا رہے گا، آپ بے شک اپنے گھروں میں جائیں، لیکن اس ماں کو قرار نہیں آ سکتا کہ جو راتوں کو جاگ کے دیکھتی تھی میرا حسین پیاسا تو نہیں ہے. وہ کبھی ہولی کے تنور پہ آپ کو نظر آئے گی، کبھی قتل گاہ پہ نظر آئے گی، کبھی شام کے زندان میں نظر آئے گی. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. عزیزان محترم، عقل اور عقلانیت کے موضوع پر تیسری مجلس ہے، اور یہ مجالس محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے کہ وہ مطالب کہ جو کتابوں کے سینوں میں اور اسفار کی بندشوں میں ضبط ہیں اور قفس سینہ تواریخ نے جن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، وہ ان مجالس کے تصدق میں آپ کے سامنے بیان ہو جاتے ہیں. اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ہماری سب سے بڑی درسگاہ مجالس امام حسین ہے. وہ مطالب کہ جو کسی بڑے بڑے محقق کو یاد نہیں ہوں گے، الحمدللہ ان مجالس کا فیض ہے، ہمارے بچوں کو بھی آتے ہیں. وہ مطالب کہ جن کو سوچ کے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، آج ہمارا بچہ جو ہے اس پہ تبصرہ کرنے کو تیار نظر آتا ہے. یہ مجلس سید الشہداء کا فیض ہے. اس لیے اس کا فیض ہے کہ جو خود افاضہ وجود پروردگار ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. افاضے کا معنی لغت میں دیکھیے گا، اور افاضے وجود پروردگار کا معنی سمجھ میں آئے تو کل آ کے واہ واہ کر دیجئے گا. میں نے شاید اس پوری مجلس کا جملہ جو میں نے آخر میں کہنا تھا وہ بے اختیاری طور پہ پہلے کہہ دیا. اس کی مجلس ہے کہ جو افاضہ وجود پروردگار ہے، اس کی مجلس ہے جو حقیقت وجود پروردگار ہے، اس کی مجلس میں جو قاری قرآن پروردگار ہے، اس کی مجلس ہے جو جملہ میں نے صدر میں کہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ موجود نہیں تھے، وہ کہنا چاہتا ہوں. اس کی مجلس ہے جس کا رابطہ بلا فصل بھی اس سے ہے، با فصل بھی اس سے ہے. اس کی مجلس ہے جو حقیقت وجود پروردگار ہے، اس کی مجلس ہے کہ جو واجب الوجود کا مظہر عتم ہے، اس کی مجلس ہے جو ممکن ہو کے ممکن نظر نہیں آتا، اس کی مجلس ہے اس کو ممکن کہنا امکان وجودی میں نہیں ہے، واجب کہنا امکان وجودی میں نہیں ہے، ممکن کہتا ہے یہ مجھ جیسا ہے.
واجب کہتا ہے مجھ جیسا ہے، نہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا ہے، اس کی مجلس ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، نسبت حسین کو مثال دوں آپ کے سامنے، کعبے کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ، غلاف کعبہ کو نسبت ہے کعبے کے ساتھ، کعبہ منسوب ہے اللہ کی طرف، غلاف منسوب ہے کعبے کی طرف۔ اب کس جگہ لکھا ہے کہ غلاف کعبہ کا احترام کرو؟ نہیں، سب سے پہلے تو کوئی مجھے ایک روایت دکھائے رسول کا فرمان ہو کعبے کو کپڑے پہنا کے رکھو۔ اگر کوئی ایسی روایت ہو تو مجھے بتائیے گا، میرے لیے فیض کا سبب بنے گا۔ کوئی ایسی روایت نہیں کہ کعبے کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا جس پہ 200 کلو سونا لگا ہو۔ اور مزے کی بات ہے جو تبرک کو نہیں مانتا وہ بھی امام کعبہ ہو کے اس کے ٹکڑے کر کے تبرک میں دے۔ توجہ فرمائیے گا، جو بیت سے منسوب ہو جائے اس کا یہ احترام ہے جو اہل بیت سے منسوب ہو جائے۔ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں، سنتے رہیے گا، جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کعبہ منسوب ہے اللہ سے، کپڑا منسوب ہے کعبے سے، کعبہ منسوب ہے اللہ سے، غلاف منسوب ہے کعبے سے، قرآن منسوب ہے اللہ سے، جزدان منسوب ہے کعبے سے، رسول منسوب ہے اللہ سے، حسین منسوب ہے رسول سے، تابوت منسوب ہے حسین سے۔ بدل کے جملہ دینا چاہتا ہوں، حسین رسول منسوب ہے اللہ سے، حسین منسوب ہے رسول سے، ذوالجلال منسوب ہے حسین سے۔ بدل کے جملہ دینا چاہتا ہوں، کعبہ منسوب ہے اللہ سے، جزدان غلاف کعبہ منسوب ہے کعبے سے، قرآن منسوب ہے اللہ سے، غلاف منسوب ہے قرآن سے، رسول منسوب ہے اللہ سے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول منسوب ہے اللہ سے، رسول منسوب ہے اللہ سے، حسین منسوب ہے رسول سے، عباس منسوب ہے حسین سے، علم منسوب ہے عباس۔ توجہ فرمائے، ہمارے ہم مضاف کا نہیں مضاف الیہ کا احترام ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کپڑا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا منسوب کس سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس کے لیے کوئی حدیث نہیں اس کا اتنا احترام ہے۔ جس کے لیے کوئی روایت نہیں اس کے لیے اتنا احترام ہے، اور جس کو سرکار ہاتھوں میں لے کے چلے، رسول ہاتھوں سے دیں، امت ساری رات اس کو لینے کے لیے جاگتی رہے۔ یہ دشمنی وہیں سے شروع ہوئی تھی، اصل میں ملا جو نہیں تھا، اس لیے دشمنی ہے، ہمیں تو ملا ہے، ہم تو اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، جبر نہیں،
سب جانتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دین اکراہ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبردستی کچھ مواقع پہ نظر تو آتی ہے، بلکہ بدل کے کہہ دوں ہر موقع پہ، نماز نہیں پڑھتا کوڑے مارو، روزہ نہیں رکھتا کہ سر عام ہوٹلوں کی نظر کرتا ہے مارو، حج نہیں کرتا تو یہ، زکات نہیں دیتا تو یہ زبردستی تو ہے نا۔ اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے تادیب کے ساتھ۔ یہ جو دین ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں کوئی زبردستی نہیں ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو معصوم سے پوچھا گیا، معصوم یہ بتائیں دین ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا حل الدین الا الحب، دین محبت کے علاوہ اور کیا ہے؟ دین محبت کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو آئیں اب دین کی حقیقت جو میں نے پچھلے سال ایک جملہ عرض کیا تھا، چونکہ موقع کی مناسبت آ گئی ہے وہ جملہ سنتے جائیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ چلیں امیر المومنین کی زیارت پہ۔ مولا فرماتے ہیں، مولا زیارت پڑھ رہے ہیں مولا کی، اور زیارت میں جملہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا دین اللہ، اے اللہ کے دین میرا آپ پر سلام۔ تو اللہ کا دین کون ہے؟ مولا علی۔ اسی لیے تو غدیر خم کے میدان میں یہ کہنا پڑا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج علی کی ولایت سے دین مکمل ہو گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں جب اس زمانے کے لوگوں کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو آج کے لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دین سمجھنا ہے چلے اجمیر شریف، تو وہاں سے آواز آتی ہے دین است حسین، اور اگر یقین نہیں آتا چلے پھر کربلا، شہدائے کربلا کی زیارت ہے، وہاں پہ ایک جملہ ہے السلام علیکم یا ناصر دین اللہ، مدد کی ہے مولا حسین کی، لیکن معصوم کہہ رہے ہیں ایسے زیارت پڑھو اے اللہ کی دین کی مدد کرنے والوں۔ تو جو فرما رہے ہیں اسلام دین ہے عقل کا، عقلانیت کے ساتھ، عقل کے ساتھ دین کو ماننا، یہ ہے عقل۔ بے عقلی کے ساتھ اللہ نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ نے واجب الوجود بالذات نے، واجب الوجود بالصفات نے جب انسان کو خلق کیا، فقط انسان کو نہیں، تین قسم کی انواع کو خلق کیا، جمادات کو خلق کیا، نباتات کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا۔ جمادات خلق ہوئے، میں نے بیان کیا تھا نہ ان میں بڑھوتری ہے، نہ ان میں بڑھنا ہے، نہ گھٹنا ہے، جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ اس کے بعد جمادات میں نہ قوہ شہویہ ہے، نہ غضبیہ ہے، نہ عقلیہ ہے۔ پھر اللہ نے نباتات کو خلق کیا، ان کے پاس بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن قوہ عقلیہ نہیں ہے، قوہ شہویہ نہیں ہے، قوہ غضبیہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حیوانات کو خلق کیا، حیوانات میں دو حصے بنائے، حیوانات میں اللہ نے دو حصے بنائے، کچھ کو نجس جانور قرار دیا، کچھ کو پاک قرار دیا، کچھ ایسے ہیں جو نجس ہو کے بھی پاک نہیں ہوئے،
کبھی بھی نہیں ہوئے. کچھ ایسے تھے جو نجس تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد پاک ہو گئے. لیکن وہ جو نجس العین ہیں وہ نجس تھے، نجس ہیں، نجس رہیں گے. تو عزیزان محترم، اب نجاست بالذات تقسیم ہوئی کچھ چیزوں پہ. حیوانات میں اللہ نے لاکھوں جانور خلق کیے، لاکھوں کروڑوں جانور خلق کیے، لیکن نجس العین فقط 3 جانور ہے. کتا ہے، کافر ہے، سور ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ لاکھوں جانوروں کا خالق ہے لیکن نجاست ان میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. اب عزیزان محترم، اللہ اتنے جانوروں کا خالق ہونے کے باوجود اللہ یہ جانتا ہے اس نے کس کو کس مقصد کے لیے خلق کیا، کون سا جانور کس موقع کے لیے ہے، کون سا جانور کیا ضرورت رکھتا ہے، کون سا جانور کیا عوامل کا مالک ہے. اللہ خلق کرتا رہا. جانوروں میں اللہ نے 2 گروہ میں تقسیم کیا، نر اور مادہ، مسلم اور کافر. جانوروں میں بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، کچھ جانوروں میں ولایت کا انکار کرنے والے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جس جانور نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس کے گوشت کو لذیذ بنا کے مومنین کے لیے حلال کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں کہ جس جانور نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اس کے گوشت کو لذیذ بنا کر حلال کر دیا، اور جس نے انکار کیا اس کے گوشت کو حرام کر دیا. اللہ نے زمینوں کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا، جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا اس کو سبزہ عطا کر دیا، اس کو چشمے عطا کر دیے. جس نے ولایت کا انکار کیا اس کو بنجر بنا دیا. جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اس کو ماں بنا دیا. جس نے ہماری ولایت کا، زمین ماں ہے اور ماں بیٹے کے بغیر اچھی نہیں لگتی. جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اس کو سبزے کی شکل میں اولاد عطا کر دی. جس نے انکار کیا اس کو بنجر رہنے دیا. اللہ نے ہماری ولایت کو چشموں کے سامنے پیش کیا. جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا اس کو اللہ نے میٹھا قرار دیا. جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا اس کو اللہ نے تلخی اور ترشی عطا کی. اللہ نے ہماری ولایت کو جانوروں کے سامنے پیش کیا، حیوانات کے سامنے پیش کیا، انسانوں کے سامنے پیش کیا، نباتات کے سامنے پیش کیا. جو جو محترم ہوا ہماری ولایت کے صدقے، جو اب ایک جملہ آ گیا تو جملہ معترضہ سنتے چلے جائیے. یہاں پہ کمبر ہے، سلمان ہے، جا رہے ہیں مولا کے ساتھ، صفین سے واپسی ہے، ایک جگہ پہنچے تو اب مولا نے کہا کہ یہاں سے 2 رستے ہیں. ایک رستہ ہے وادی عیسیٰ کی طرف، ایک ہے بنجر زمین کی طرف. سب نے کہا کہ اس طرف سے چلتے ہیں جہاں پہ چشمے ہیں. مولا نے کہا اس طرف سے چلیں گے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مولا نے کہا اس طرف سے چلیں گے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. روانہ ہوئے. اب پیاس لگی سب کو. جب پیاس کی شدت اور حدت بڑھی تب باتیں شروع ہو گئی کہ کرتے ہی ایسے ہیں، ہمیشہ اس رستے سے لے کے جاتے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کوئی نہ کوئی اپنی فضیلت دکھا کے جو ہے ہمیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے ماننا کب ہے. خیر پہنچے وہاں پہ. اب باتیں جب زیادہ ہوئی تو کمبر کو جوش آیا کہ مولا سے کہتے مولا پانی وانی مانگ رہے ہیں، کوئی منرل واٹر کی بوتل ہے، پانی جانی مولا بھجوا دیں. مولا نے کہا اچھا پانی چاہیے. یہاں پہ 2 روایتیں. ایک روایت ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوئی ہو، لیکن جو یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو. مولا نے ایک زمین پہ ایک دائرہ کھینچا، کہا اس سے ریت ہٹائیں. جب ریت ہٹائی تو کیا منظر دیکھا؟ ایک پتھر ہے. مولا نے کہا اس پتھر کو ہٹائیں. اب پتھر ظاہر ہٹنا کس سے تھا تو ملتا ہے مولا نے ایک پھونک ماری، پتھر اڑ گیا. ہاتھ نہیں لگایا، پھونک ماری. یہ وجہ اللہ سے ہے.
پتھر جب اڑ کے گیا تو نیچے سے سیڑھیاں نمودار ہوئی، نیچے سیڑھیاں نمودار ہوئی. مولا نے کمبر سے کہا جاؤ نیچے سے پانی لے آؤ. کمبر جو ہے سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو کیا دیکھا، ایک پتھر کا دروازہ ہے اور اس دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے. واپس آئے، آ کے مولا سے کہا کہ مولا نیچے پتھر کا دروازہ ہے اور اس پہ تالا ہے. مولا کہتے کیا چاہیے؟ کہا مولا چابی چاہیے. مولا نے اپنے امامے کے نیچے ہاتھ کیا اور چابی نکال کے دے دی. مولا نے چابی پیش کر دی، کمبر نے چابی لی، تالا کھولا، پتھر کے دروازے کو حرکت دی. کمبر کہتے جب میں اندر داخل ہوا تو ایسے مشک و عنبر کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی کہ ایسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں سونگھی تھی. کمبر کہتے میں آگے گیا تو میں نے کیا دیکھا، چشمہ ہے. اب جو میں نے چشمے کو دیکھا، رأیت علی ابن ابی طالب. کمبر کہتے چشمے کے ایک طرف دیکھا میرا مولا آقا امیر المومنین کھڑے ہیں. اب میں نے جو مولا کو دیکھا چشمے کے ساتھ، مولا نے ایک کاسا، ایک کوزہ پانی سے بھرا، کمبر کو دیا. فرماتے ہیں کمبر یہ سب سے پہلے جا کے اپنے آقا امیر المومنین کو پلا دو. اپنے آقا امیر المومنین کو پلا دو اور اس کے پاس جا کے باقی لشکر کو پلانا. کمبر حیران ہو کے مولا کو دیکھنے لگے، یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا میں تو مولا کو اوپر چھوڑ کے آیا تھا، مولا یہاں پہ کیسے آ گئے؟ فوراً بھاگتے ہوئے اوپر گئے تو دیکھا مولا انتظار کر رہے ہیں. کمبر پھر نیچے جانے لگے. مولا کہتے کمبر آتا جاتا رہے گا، تجھے علی سمجھ میں نہیں آئے. جو فرما رہے ہیں تو عزیزان محترم، پانی کی ابتدا ان سے نہیں. اگر یقین نہیں آتا تو ایک جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے. اس بات الہدات میں مدینۃ المعاجز میں لکھا، ایک دن جبرائیل نے پوچھا اے اللہ مجھے یہ بتا پانی آتا کہاں سے ہے، پانی کی ابتدا کہاں سے ہے، پانی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو حکم ہوا جاؤ مشرق کی طرف، وہاں پہ تم پہ راز کھل جائے گا. کہتے جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخصیت بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہے. توجہ فرمائیے گا، اس کی انگلیوں سے چشمے جاری ہے. میں نے کہا خدایا یہ ہے کون؟ کہا خود دیکھ لے. کہتے جب میں نے چادر کو ہٹایا رأیت علی ابن ابی جو فرما رہے ہیں. تو پانی ہوئی مخلوق دست علی ابن ابی طالب، ہم بنے تراب سے علی ہوا ابو تراب. اور ملائکہ کے لیے ملتا ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے ان اللہ خلق الملائکہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. علی کے چہرے کے نور سے فرشتے خلق ہوئے، مولا کے چہرے کے نور سے فرشتے خلق ہوئے. اور جبرائیل جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے. اب تعجب کی بات ہے، جو نوکر ہے اس کے نور سے فرشتے خلق ہو رہے ہیں اور آقا جو ہے وہ نوکر کا استاد بن رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے نوکر کے شاگرد کا استاد، یہ عقل میں آتی ہے. یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو،
توجہ سنیے گا آخری بندے تک. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو, جس کے صدقے میں جہان کن فکا آباد ہو, اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائے گا سبق, جس کے شاگردوں میں خود جبریل. پھر اللہ نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک کافر بنا, ایک مسلم بنا. کافر بالاجماع بالاجتماع جہنم میں ہے. مسلم کے دو حصے ہوئے, مومن منافق. مومن بالاجماع, منافق بالاجماع جہنم میں ہے. مومن کے دو حصے ہوئے, عاصی اور غیر عاصی, گنہگار اور غیر گنہگار. غیر گنہگار بالاجماع جنت میں ہے. گنہگار کے دو حصے ہوئے, مصر اور غیر مصر, گناہ پہ گناہ کرنے والا اور گناہ کے بعد توبہ کرنے والا. مصر کے پھر دو حصے ہوئے, گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے والا یا حرام سمجھ کے کرنے والا. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے والا بالاجماع جہنم میں, اور جو گناہ کو حرام سمجھ کے کرتا ہے اس کے پھر دو حصے ہوئے, کیا معصوم کی شفاعت کا قائل ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں مثال دینا چاہتا ہوں. معصوم کی شفاعت مومن کے لیے ہے, کافر کے لیے نہیں ہے. ایک شخص داڑھی منڈواتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ اس کا منڈوانا حرام نہیں ہے. اگر یہ کہہ دے کہ اس کا منڈوانا حرام ہی نہیں ہے, حلال ہے, تو اب یہاں پہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے والی بات ہے. غیبت کر رہا ہے, یہ کہتا ہے غیبت جائز ہے, یہ گناہ کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی, گنہگار ہے, لیکن یہ کہتی ہے پردہ واجب ہی نہیں, اب گناہ کو حلال سمجھ کے کر رہی ہے. ایک شراب پیتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے شراب کا پینا حرام ہی نہیں. اب یہ اگر کسی حرام کی حرمت کا کوئی انکار کر دے تو اب گنہگار نہیں کافر ہے. معصوم فرماتے ہیں گنہگار کی حد تک تو رہنا, کافر نہ بننا. انسان ہے, گناہگار ہو سکتا ہے, یہ گناہوں پہ اترانا فخر نہیں ہے. ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس کے ہاں سے ہمیں خیر ہی خیر ملتی ہے. یاد رکھیے گا, ہر نیکی آل محمد کے قریب کرتی ہے, ہر برائی آپ کو 10 قدم آل محمد سے دور کرتی ہے. ایک نماز پڑھی, 10 قدم امام زمانہ کے نزدیک ہو گئے. نماز تہجد پڑھی اور 10 قدم نزدیک ہو گئے. ایک موقع وہ آتا ہے آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں, سامنے اللہ کی حجت نظر آتی ہے. ایک جھوٹ بولا, روایات میں ملتا ہے جو ایک جھوٹ بولے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے فرشتے 70,000 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں. ایک جھوٹ بولنے سے. ایک غیبت کرنے والے کی 40 دن دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اب الحمدللہ ہمارے تو اکاؤنٹ بنے ہوئے قیامت تک کے لیے. 40 دن ہوتے نہیں پھر غیبت, پھر نہیں ہوتے 40 دن پھر غیبت. توجہ فرما رہے بھئی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, میرا رزق نہیں بڑھتا, پریشانی دور نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے اپنے اس کو صاف کریں اور اس کو صاف کریں, اس کے بعد دعا نکلتی بعد میں, قبول پہلے ہوتی. تو عزیزان محترم, جب فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو اس بدبو سے کیا آل محمد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ہر گناہ آل محمد سے دور کرتا ہے اور ہر عبادت آل محمد کے قریب کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے اتنے قریب ہو جائیں گے آل محمد کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
अखबारात में हम पढ़ते हैं नौकरी मिल जाए, भाग रहे इधर नौकरी मिल जाए, उधर नौकरी मिल जाए, उधर मिल जाए, उधर मिल जाए। क्या इतनी मर्तबा इमाम ज़माना के लिए भागे? नौकरी मिल जाए, किसी से 50,000 रुपए लेना हो 100 दफा उसके दरवाजे पे जाएंगे, मेरा 50,000 दे दो। क्या इतनी मर्तबा इमाम के लिए गए? अपने नफ्स का मुहासबा किया कि ये हर रात को सोने से पहले, उनमें से एक जुमला ये नहीं है कि आपने मजलिस सुनी तो रोए। मैंने उलमा को, मेरे अपने दादा बुजुर्गवार मौलाना सैयद मंजूर हुसैन नकवी जिनकी तोहफतुल अवाम है, किस घर में नहीं है, मेरे दादा की लिखी हुई है, मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है। नमाज फजर पढ़ी तो उसके बाद या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मुसल्ले पे बैठ के। नमाज ज़ोहर पढ़ी तो फिर उसके बाद या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मुसल्ले पे बैठ के। अजीज़ ये याद रखें, ये आजादारी इमाम हुसैन हमारी इबादत की कबूलियत की जमानत बन जाती है। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे। मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत सीखनी है ना आले मोहम्मद की, तो सीखे हजरत हुज्र बिन उदैय से, जिनका शाम में मजार है। और उलमा बयान करते हैं कि बीबी फरमाती है जो उनकी जियारत न करे मुझे उसकी जियारत ही कबूल नहीं है। कौन सी हस्ती है? जब इनको पकड़ के लाया गया हाकिम के सामने शाम में, तो हाकिम ने कहा कि अली से बेजारी करो। कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता। कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। कहा मार दो। कहा तेरी क्या औकात है? मेरे मौला ने कहा था तू कत्ल होगा। मैं कई दफा मुझे भागने का हुआ यहां से, मैंने कहा नहीं। मेरे मौला ने कहा मैं जहां जाऊं मलकुल मौत उठा के ले आएंगे। कहा अच्छा 7 आदमी है ये, देखिए अकीदत देखिएगा। कहा तू मुझे कत्ल ही नहीं कर सकता। मेरे मौला ने कहा था हुज्र तेरे साथ ये कुछ होगा, तू कत्ल होने से पहले गुस्ल करेगा, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ेगा, फिर तस्बीह करेगा, फिर कत्ल होगा। कहा ना, उसने कहा ना मैं तुझे पानी दूंगा गुस्ल के लिए, ना वुजू के लिए पानी मंगवा पानी। किताब आयान शिया 12 जिल्दों में अरबी ज़बान की किताब है, उसमें लिखा है कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ, हजरत हुज्र के सर पे उसने साया किया और बादल ने कमरा बना लिया। बारिश बरसी, हजरत हुज्र ने गुस्ल किया, फिर हवा चली, बदन खुश्क हो गया। कहा जी मैंने गुस्ल तो कर लिया, कोई और हुक्म? एक जुमला का हजरत हुज्र ने, फरमाते हैं मैं उसका मानने वाला हूं जो बात कह दे वो हो जाती है। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। हजरत यूसुफ को सिद्दीक कहा गया है कुरान में। सादिक उसको कहते हैं वाकया हो जाए तो कह दे, सिद्दीक उसको कहते हैं जो कहते हैं वो हो जाए। उसके बाद आपने 2 रकत नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सीखनी है मारिफत, इनसे सीखे। नमाज अदा करने के बाद कहते मैं तैयार हूं। उसने कहा जी कत्ल करो इनको। कहा नहीं, पहले मुझे नहीं, पहले मेरा 25 साल का जवान बेटा कत्ल करो। उन्होंने कहा भाई इसका तो दिमाग खराब हो गया, पागल है, सटिया गया, इसकी तबीयत ठीक नहीं। कभी बाप अपने जवान बेटे को देख सकता है? जब इश्क मजजूबियत की मंजिल पे आ जाता है तो आशिक को पता ही नहीं चलता वो है कहां। आशिक को इल्म ही नहीं होता वो है किस मंजिल पे। कहा नहीं, पहले मेरे बेटे को कत्ल करो। रीजन सुनिएगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि इसके दिल में मेरे मौला अली की मोहब्बत है। मैंने इसको परवान चढ़ाया है, आखिर बाप हूं ना, मेरा सर कटाता वक्ता देखेगा, हो सकता है अली से बेजार हो जाए। हो सकता है मेरा अपने बाप का जनाजा देखे अली से हाथ उठा ले। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं मेरी आंखों के सामने अली की मोहब्बत पे मर जाए। मैं चाहता हूं अली की मोहब्बत लेके जाए, खुशा बहाल उसका।
اے حجر تیری قدموں کی خاک کو ہمارا سلام، اے حجر تیری قدموں کی خاک کو کائنات کا سلام۔ قتل ہوئے اور آج وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے۔ آل محمد کا دربار تو بڑا عظیم دربار ہے، مشکل ہو تو آپ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں حضرت حجر کے لیے۔ یہ آل محمد کے اتنا قریب ہے، 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے کہ میری بیماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی مشکل حل نہ ہو تو کہیں میں نے غلط کہا۔ آج دنیا کہتی ہے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں یا حبیب ابن مظاہر بھی بہت بڑا جملہ ہے، یا جون مدد بھی بہت بڑا جملہ ہے، یا ہر مدد بہت بڑا جملہ، یا اویس قرنی مدد بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ بہت اونچی ہستیاں ہیں۔ یہ یا علی مدد تو کلمہ ہے انبیاء کے لیے۔ دیکھیں یہ جب فضائل بلندی پہ چلے جائیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اب فضائل ہو رہے ہیں، آدھے افراد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آدھے نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے علی سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ دلیل ہے اس امر کی۔ یقین جانے میری ایک اپنی طبیعت ہارے کی ہوگی، جس دن میں مولا امیر المومنین کا نام لوں اور خود جب میں اس جذبے میں آ جاتا ہوں تو میری اپنی طبیعت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ اب مولا علی کے حرم میں جائیں، کائنات کا سلطان ہے، لیکن جب حرم میں جائیں تو سب سے پہلے انسان کا دل کرتا ہے چیخے مار مار کے روئے۔ وہ علی جو ہر جنگ کا فاتح، وہ علی جو ہر جنگ میں اسلام کو فتح دینے والا، وہ علی جو اسلام کا پرچم ہر جگہ نصب کرنے والا، اس کا عزیزو یہ حق نہیں تھا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا علی کی وجہ سے ان کے پاس سب کچھ ہو گیا، اس علی کا یہ حق نہیں تھا کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، اس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک یہودی ہے، اس نے دیکھا نا سامنے سے، میرا بدن کانپ رہا ہے اس وقت، یہودی ہے، اس نے دیکھا سامنے سے مولا علی کو گلے میں رسی باندھ کے لے کے آ رہے ہیں، تو آ کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہتے یہ علی۔ کہ یہ اسلام کو بچانے والا علی یہی ہے؟ کہا جی ہاں یہی ہے۔ کہا دین کو بچانے والا علی یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ کہا جس کی وجہ سے اسلام کی کمر مضبوط ہوئی علی یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ کہا جس نے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا تھا 2 ہاتھوں 2 انگلیوں پہ یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ کہا جس نے مرہب کو پچھاڑا؟ کہا یہی ہے۔ عمرو ابن عبدود کو؟ کہا یہی ہے۔ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان ھذا علی ولی اللہ۔ تو اس سے لوگوں نے کہا تو نے خیبر دیکھی تو مسلمان نہیں ہوا، تو نے خندق دیکھی تو مسلمان نہیں ہوا، تو نے احد دیکھی تو مسلمان نہیں ہوا، تو نے بدر دیکھی تو مسلمان نہیں ہوا۔ کہتے آج مجھے یقین ہو گیا یہ علی کسی کے اشارے پہ چلتا ہے، مجھے آج یقین ہو گیا اس علی کا کوئی رب موجود ہے۔ میں کہوں گا یا علی تو کتنا بڑا مبلغ ہے، تیرے گلے میں رسی پڑی تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی کو مسجد میں لے کے گئے، سیدہ کو ہوش آیا، میری سیدہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور بے ہوش کیوں نہیں ہوئی تھی؟ جس کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ صرف ڈاکٹر موجود تھے، ایران میں فارسی زبان میں مجلس پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر موجود تھے۔ تو جب میں نے ذکر کیا نا سیدہ کی 2 پسلیاں شہید ہوئی، تو ایک ڈاکٹر کھڑے ہو کے مجھے کہتا ہے قبلہ یہ بتائیں بی بی زندہ کتنے دن رہی؟
بتائیں بی بی زندہ کتنے دن رہی؟ میں نے کہا 95 دن۔ یقین جانے وہ چیخے مارتا ہوا گر گیا۔ وہ کہتا ہے یہ جو پسلی کی ہڈیاں ہیں نا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ کہتے جب یہ ٹوٹتی ہیں نا ان کی 2 نوکیں بن جاتی ہیں کہ جو جب آپس میں ٹکراتی ہے تو سانس نہیں لیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں پاؤں کی ہڈی کو جوڑا جا سکتا ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ عزاداروں میں آپ سے نہیں امام زمانے سے معذرت چاہتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں ایک دن میں موت بی بی کی خدمت میں گیا، بی بی کو میں نے سلام کیا، بی بی نے کہا سلمان تو ہمارے پاس اب زیادہ کیوں نہیں آتا؟ کہا بی بی جب میں اس دروازے پہ آتا ہوں مجھے جلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے۔ عزاداروں بی بی نے کہا سلمان آج کتنے دن ہو گئے مجھ پہ دروازہ گرے ہوئے ہیں؟ کہا بی بی 45 دن ہو گئے۔ تو بی بی نے ایک جملہ کا سلمان آج بھی جب زہرا سانس لیتی ہے اسے سانس لے لیا جاتا۔ آج بھی سیدہ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان کہتے ہیں میں یہ جملہ سن کے ایک بیوی نے ساتھ ایک جملہ کا سلمان میری یہ مصیبت علی کو نہ بتانا۔ اور عزاداروں آپ جانتے ہیں معصوم جب چاہے ایک دوسرے معصوم سے چھپانا تو وہ چھپا سکتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین کہاں ہے مجھے نظر نہیں آئے۔ کہتے جب میں جنت البقیع میں گیا تو میں دیکھا مولا زمین پہ بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے میرے مولا کے اشک جاری ہے۔ میں گیا تو مجھے انہیں سلام کیا۔ مولا کہتے سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ تو مولا میں سیدہ کے دروازے پہ گیا تھا۔ مولا نے کہا سلمان کیا تجھے زہرا نے کچھ کہا؟ کہ مولا کہا تو ہے لیکن ساتھ یہ جملہ کہا کہ علی کو نہ بتانا۔ مولا کہتے سلمان مجھے بتا میری زہرا نے تجھے کیا کہا؟ مولا سیدہ نے منع کیا کہ سلمان مجھے بتا میری زہرا نے تجھے کیا کہا؟ کہ مولا بی بی نے منع کیا میں آپ کو نہ بتاؤں۔ کہ سلمان تجھے میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بتا میری زہرا نے کیا کہا؟ سلمان کہتے جب مولا نے مجھے حکم دیا تو اب میری برداشت سے باہر ہوا۔ میں نے کہا مولا سیدہ نے کہا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان کہتے مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا مولا نے امامہ اتار دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کی اور ایک جملہ کا زہرا مجھے معاف کر دینا، سیدہ مجھے معاف۔ حوصلہ حوصلہ حوصلے کے ساتھ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ حوصلے کے ساتھ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو تمہارے گریے نے اور فضائل کے سما نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میری زخمی زہرا مجلس میں آ چکی ہے۔ 18 سال کی ضعیفہ بی بی جو عصا کے سہارے چلتی ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے سر کے سارے بال سفید ہے، عزادارو وہ مجلس میں آ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو یہیں سے چلے کوفے کی طرف۔ عزادارو کوفے میں ایک مظلوم ہے کہ جس کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مولا عباس کو لڑنے کے لیے میدان ملا لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کو کی جوانی اور بہادری کوفے کی گلیوں میں ختم ہو گئی۔
ملتا ہے کہ 3000 کا لشکر آیا، حضرت مسلم نے فنار کیا۔ اشعث نے پیغام بھیجا اور 3000 کا لشکر آیا، وہ بھی سرکار نے فنار کیا۔ پھر اشعث نے پیغام بھیجا، پھر 3000 کا لشکر آیا، وہ بھی فنار کیا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے ایک بندے کے لیے اتنا لشکر؟ تو اشعث کہتا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ عزیزو آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب کوئی جنگ کر رہا اس کا دل چاہتا کوئی اس کو داد دینے والا ہے۔ میرا ایمان ہے کوئی ہو یا نہ ہو، حسین کی ماں زہرا وہاں پہ ضرور کھڑی ہوگی۔ عزاداروں پھر ایک زمین کا گڑھا کھودا گیا، سرکار جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اس کے اوپر جھاڑیاں ڈال دی گئی، سرکار اس میں گرے، سرکار کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ جناب زینب فرماتی ہے ما رأیت اشقی من ابن زیاد، میں نے ابن زیاد سے بدبخت ترین انسان دیکھا ہی نہیں۔ اتنا بدبخت اور اتنا ظالم انسان تھا۔ کہتے جب اس کے پاس لائے تو عمر سعد نے کہا کہ سلام کر امیر کو، تو ابن حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا مالی امیر سوى الحسین، ہاتھ بندھے ہوئے کہتے کہ میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان کو لے جاؤ چھت پہ جا کے، ان کی گردن کاٹ کے ان کا سر چھت سے زمین پہ پھینکنا۔ میرا مولا حسین منزل زبالہ سے گزر رہا ہے۔ آپ نے مولا عباس کو بلایا، بھیا عباس آؤ دیکھیں بھائی مسلم کا کیا حال ہے، میری جانیں قربان ہو جائے، آؤ دیکھیں بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ مولا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں کہا عباس بھائی اس میں دیکھیں۔ اب جب مولا عباس نے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، مولا حضرت مسلم کا سر جھکا ہوا ہے اور حضرت مسلم ہاتھوں کے اشارے سے ایک جملہ کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سر جھکا ہوا دیکھا اور کیا دیکھا، ایک جلاد تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے۔ عزاداروں ملتا ہے مولا عباس نے رونا شروع کر دیا اور کہتے مولا حسین جس طرح آپ نے مجھے یہ منظر دکھایا ایک معجزہ اور کر دے۔ کہ عباس کیا معجزہ کا مولا مجھے کوفے پہنچا دے۔ کہ عباس کوفے پہنچ کے کیا کرو گے؟ کہ مولا آپ دیکھ نہیں رہے میرے بھائی کا سر اتنی بلندی سے زمین پہ آئے گا تو میں وہاں پہ جا کے لڑوں گا نہیں، صرف اپنے دامن کو پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی کے سر کو اپنے دامن میں لوں گا۔ عزاداروں مولا نے ایک جملہ کہا عباس ذرا زمین کی طرف دیکھو۔ عزاداروں جب مولا عباس نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا منظر دیکھا، ایک سیاہ برقع پوش بھی کھڑی ہے اور آواز دے رہی ہے مسلم زہرا صبح سے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ عزاداروں میری جانیں قربان، ہم سب کی جانیں قربان۔ حضرت مسلم کا سر بدن سوے زمین پہ آیا، سرکار کا سر زمین پہ آیا۔ عزاداروں اب جو برداشت نہ کر سکو ان سے معافی کے ساتھ میں آپ سے نہیں اپنے امام زمانہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے نہیں جناب زہرا سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے نہیں شہداء کربلا سے معافی مانگتا ہوں۔ عزاداروں کچھ لاشیں گھوڑوں پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، عزاداروں کچھ لاشیں گھوڑوں پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، کچھ لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوئی۔ 2 لاشیں جو گھوڑوں پہ تقسیم ہوئی، پہلی لاش علی اکبر کی ہے، دوسری لاش میرے مولا عباس کی ہے۔ 2 لاشیں جو گھوڑے سے پامال ہوئی، پہلی لاش قاسم کی ہے، دوسری لاش مولا حسین کی ہے۔ عزاداروں لاش کی پامالی میں میرے مولا قاسم نے میرے مولا حسین کا ساتھ دیا ہے۔ عزاداروں جب لاش زمین پہ آئی تو ابن زیاد نے کہا ابھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جاؤ رسیاں لے کر آؤ۔ عزاداروں میری جانیں قربان، جاؤ رسیاں لے کر آؤ۔ عزاداروں رسیاں آئی، مسلم کے پاؤں سے رسیاں باندھی گئی۔ عزاداروں رسیاں باندھ کے
انہیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک دعا مانگے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دعا اور مانگے جو بی بی سکینہ کی. بی بی سکینہ کو دعا کے لیے کہا گیا تھا، وہ دعا آپ کو سوال کرنا پڑ جائے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے گھر ہے ان کو گھر دے. اہم ترین دعا دو دعائیں اور آپ کی زحمت تمام. پروردگارہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ جہاں جہاں آزاداریاں ہو رہی ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. حجت حق ولی حق امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. حبیب اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصی. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا معز وارفی یوم الجزاء. السلام علیکم یا انس النفوس ایھا المدفون بالفتوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظلمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زمانہ. ھذا اجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وزورک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹاف پر اشرف محمد آرام کے سلسلے میں روزانہ 8 بجے مجلس اعزاز